حي على الفلاح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. ان کا سلیس ترجمہ اور معنی الف لام میم، ان حروف کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ آیات ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی، جو ہدایت اور رحمت ہے اچھائی کرنے والوں کے لیے. اچھائی کرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا آخرت پر پختہ ایمان ہے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے ہم نے یہ عنوان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کرنے والے کون سے لوگ قرار دیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اچھائی کرنے والے ہیں. اس موضوع کی ہم نے ضرورت کیوں سمجھی؟ رمضان گزارنے کے بعد مسلمانوں کے مختلف جو طبقات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ایمان اور عمل میں پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان و عمل میں نیکیوں میں تو پہلے سے بہتر نہیں ہوتا، لیکن اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی حاصل کر لیتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان میں عام دنوں کی نسبت کچھ بہتر ہوتے ہیں،
لیکن رمضان گزرنے کے بعد وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کی زندگی کے اندر گناہ کرتے ہوئے رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشیوں میں مگن ہیں ان سے ہم محبت کریں، اور محبت کرتے ہوئے ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں لے کر آئیں، ان کے ایمان اور عمل کو بہتر کریں، اور ان کو ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس گناہ کی لذت ہے، آپ نیکی کی لذت حاصل کریں۔ نیکی کی لذت ایسی حقیقی لذت ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کی لذتیں جہاں ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے کم تر ادنا محبت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ شیطان ہمارے لیے گناہوں کو مدین کر دیتا ہے اور انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور ہدایت کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے گناہ گاروں کو اپنے سینے لگانا۔ شیطان نیک لوگوں کی نیکیوں کو برباد کیسے کرتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیاں کرنے کے بعد ریاکاری سے ان کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، سب سے زیادہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والا جو عمل ہے کہ انسان گناہ گاروں سے نفرت کرے کہ میں نیک ہوں اور یہ گناہ گار ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی یہ سنت اور شیوہ ہے کہ وہ گناہ گاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی رضا اور اس کی رحمت اور فضل کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے فوائد بتاتے ہیں، اور ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے پیارے رسول کی طرف، نیکیوں کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف۔ اب یہاں میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، انسان جو ہے وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیاں اس کی ضائع ہونے کا سبب دوسرے کے گناہ گننا، دوسرے بندوں کے گناہ گنتے رہنا کہ یہ بھی گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ کرتا ہے۔ آپ 1000 لوگوں کے بھی گناہ گن لیں، گناہ گننے سے کوئی بندہ نیکوکار اور متقی پرہیزگار نہیں ہوتا۔ متقی اور پرہیزگار کی ایک بنیادی علامت ہے وہ لوگوں اور ان کی شکلوں سے، حسب اور نسب سے، ان کے مالوں سے، ان کی نیکیوں سے، ان کے گناہوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے گناہ گننے سے بھی بندہ جو ہے وہ نیکوکار نہیں ہوتا ہے۔ حضرات، میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شراب پی لی ہے، طہرنی، مجھے پاک کرے۔ اب اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دینا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر انسان پر حد لگ جائے آخرت میں پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شراب پی ہے، مجھے پاک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد لگوائی۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ حد لگنے کے بعد اس کو ملامت کرنے لگا، تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، کیا فائدہ شراب پینے کا، حد اپنے اوپر لینے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، فرمایا دا، خبردار اس کو اگر کوئی تو نے بات کی، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرنا، تنگیاں نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دینا، نفرتیں مت پھیلانا۔ اب ہمارے جو خطباء ہیں وہ سختیاں کرتے ہیں اور سہولتیں نہیں بتاتے، وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں اور بشارتیں نہیں دیتے، وہ جہنم کے کھٹکے سناتے ہیں اور جنت کی بہاریں نہیں بتاتے۔ تو یہ جو افراط و تفریط ہے، اس افراط و تفریط کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دینداروں سے اور دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بتایا تھا کہ لوگوں کی طبیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کہ جن کو آپ ڈراتے ہیں اور ڈرانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف آ جاتے ہیں، اور دوسری طبیعت وہ لوگ کہ جن کو آپ خوشخبری دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی و رسولوں کا وصف بتایا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، میرے رسول ہیں جو خوشخبریاں دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ صرف بشارتیں دیتے جانا، بشارتیں دیتے جانا، جنت کے ٹکٹ ہی بانٹتے رہنا، یہ بھی نبیوں کی سنت نہیں ہے، اور ڈراتے ہی رہنا اور ڈراتے ہی رہنا اور کھٹکے سناتے رہنا اور پہ قبر کی رات اور دوزخ کا کھٹکا اور ڈراوے، یہ بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈر کی ایک بات کی ہے تو آپ کو جنت کی اور رب کی رحمت کی دو باتیں کرنی چاہیے۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ تھوڑا ڈرانا اور زیادہ رب کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے انعام اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کا بیان کرتے رہنا۔ اب جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب اچھائی کرنے والے، یہاں بڑے نکتے کی بات ہے، ذرا سمجھ لینا۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے مذہبی لوگ، پڑھے لکھے پروفیسر، ماسٹر، دانا لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ انسان کے اخلاق اور اس کی عادات بہتر ہوں، بہتر کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اندر بے حیائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، چور چکاری بھی ہے، آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی۔ اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور متکبر بھی ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کا عمل آپ کو فائدہ نہیں دے رہا۔ اگر آپ حاجی بھی ہیں اور آپ کا دل سخت بھی ہے تو آپ کے حج نے آپ کو فائدہ نہیں دیا۔
عبادات جو ہیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، انسان کی تربیت کرتی ہیں، اس کے اخلاق کو، اس کے دماغ کو، اس کی شرمگاہ کو، اس کی سوچ کو، اس کی چال ڈھال کو بہتر کرتی ہیں۔ اور اگر یہ بہتری آپ کے اندر نہیں آئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادات نے آپ کو فائدہ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے عبادات جو ہیں ان کے کرنے پر، یعنی اچھے طریقے سے اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہیں، لیکن جو انسان اپنے اخلاق اور کردار کو عبادات کے ساتھ بہتر کر لیتا ہے، ذرا سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا کہا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، الا اخبرکم بعمل، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ انسان وہ عمل کرے تو مسلسل روزے دار اور مسلسل تہجد پڑھنے والے کے برابر ہو جائے۔ اب مسلسل روزے رکھنا اور مسلسل تہجد پڑھنا یہ بات سننے میں بڑی آسان ہے، لیکن عمل کرنے میں یہ انسان کے لیے انتہائی عظیمت والا، مشکل تو لفظ پیچھے رہ جاتا ہے، انتہائی عظیمت والا عمل ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل کرنے سے انسان مسلسل تہجد پڑھنے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ بلا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ میں تمہیں عمل بتاؤں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، بہم اصلاح کرنا، اصلاح رکھنا، اپنی ذات کو درست رکھنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، اپنی زبان کو درست رکھنا، اپنے رویے کو درست رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، میزان میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ حضرات آپ کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے 4 عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، سلامتی کے ساتھ جنت کی بشارت۔ اب ایک عمل کا تعلق جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ہے، اور 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اخلاق اور اس کی عادات کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ اب یہ سلام کو عام کرنے والا جو عمل ہے اس کا تعلق بھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ میں علماء کو یہاں پر نصیحت کرتا ہوں کہ ہم علماء یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگ ہم سے سلام لیں اور ہم نے کسی سے سلام نہیں لینا، بلکہ یقین جانیے معاشرے کے اندر کئی لوگ گزرتے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھیاں سنت رسول اور ان کی ظاہری حالت شریعت کے مطابق ہے، لیکن سلام لینے کا عمل ان کے اندر موجود نہیں۔ اس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے قریب نہیں ہوتے، اور شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بریلوی ہے اور یہ تو دیوبندی ہے اور یہ تو شیعہ ہے۔ حدیث میں اہل حدیث کے اہل حدیث پر 6 حق نہیں ہیں، حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، کہ کوئی بھی مسلمان آپ کو ملتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلام لینے میں اس سے پہل کریں۔ اب سلام لینے کا جو عمل ہے اس کا تعلق بھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ آج کل یہ بڑی سلامیں لے رہا ہے، خیر ہو لگ دے اینو کوئی میرے نال مطلب ہے، یعنی مطلب ہو تو ہم سلام لیتے ہیں، اور اگر مطلب نہ ہو تو ہم سلام بھی نہیں لیتے۔ رشتہ اگر کرنا ہو، کسی کا بیٹا بیٹی پسند آ جائے، انسان 1-2 سال پہلے ہی سلام لینے کا عمل شروع کر لیتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے جی، السلام علیکم۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہے کہ ہم نے اسے بیٹا یا بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ پوچھنا ہے۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو کہا ہے نا کہ اللہ کی رحمت اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے، اس اچھائی کرنے والوں میں
سب سے پہلے وہ بندہ شامل ہے کہ جس کا اخلاق درست ہے اور وہ سلام لینے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو واقف ہے اس سے بھی سلام لو، جو واقف نہیں ہے اس سے بھی سلام لو، جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے سلام لے، جو سواری پر ہے وہ بیٹھے ہوئے پر سلام لے، اسی طرح جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْبُيُوتَ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ نفس کا تکبر بھی ختم ہوتا ہے اور اس عمل کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بھی بنتا ہے اور اس عمل کے ساتھ وہ اخلاق حسنہ کا فاضل بھی بن جاتا ہے کہ بغیر مطلب کے، بغیر واقفیت کے کسی بھی مسلمان سے سلام لینا۔ حضرات دوسرا عمل وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کھلاؤ۔ اب ہمارا مذہبی جماعتوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ہمیں کھانے کھلا کھلا کر جلسوں کی رونق اکٹھی کرنے کے لیے اشتہاروں پہ لکھ دیتے ہیں کھانے کا بہترین انتظام ہوگا، اور مذہبی لوگ سب سے زیادہ بڑی معذرت کے ساتھ کھانے کے ادب اور آداب سے نا واقف طبقہ اگر دنیا کے اندر ہے تو مذہبی لوگوں کا ہے کہ نہ ان کو سنت کے مطابق کھانے کا پتہ ہے اور نہ ہی پھر کھانے کے آداب کا پتہ ہے، نہ ایثار کا پتہ ہے، نہ حلم کا پتہ ہے، نہ صبر کا پتہ ہے، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم اپنے پیروں کے تلے رون دیتے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ دوسرے کو کھانا کھلائیں۔ حضرات وصل الارحام، سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے۔ بڑے بڑے مفتی فیل ہیں، شیخ الحدیث فیل ہیں، خطیب فیل ہیں، علامے فیل ہیں، بڑے بڑے ماسٹر پروفیسر فیل ہیں، بلا وجہ بھائیوں سے ناراض، بہنوں سے ناراض، رشتہ داروں سے ناراض، اسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرے، جو ماں کے پیٹ کے رشتے ہیں ان کو جوڑے۔ اب ماں کے پیٹ کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو دادی سے رشتے جو بنتے ہیں، جو پھپھیاں ہیں، جو چچا تایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اسی طرح نانی کے پیٹ سے جو رشتے ہیں، جو خالہ ہے، جو ماموں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تہجد کا اہتمام کریں۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں، ایک عبادت ہے اور 3 عادتیں ہیں۔ عادتیں اس کی بہتر ہیں، اخلاق اس کا بہتر ہے، عادتیں اس کی بہتر ہیں، پھر اس کی عبادت کا اس کو فائدہ ہے، اور اگر اس کی عادات بہتر نہیں ہیں تو اس کی عبادت کا معاشرے میں بھی کسی کو فائدہ نہیں۔ آپ 1000 نمازیں پڑھتے رہیں، آپ 24 گھنٹے نوافل پڑھتے رہیں، آپ کے نوافل کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عبادت جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق اور ایک رابطہ ہے۔ حضرات جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، ہدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات یہ ہدایت اور رحمت اچھائی کرنے والوں کے لیے، یعنی قرآن مجید بھی ان کو ہدایت دیتا ہے جو اچھائی کرنے والے ہیں۔ اب اچھائی کرنے والے کون ہیں ذرا سنتے جائیے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ اب یہ غصہ پی جانا، اس سے کوئی بندہ بھی ہم سے واقف نہیں ہے کہ غصہ پی جانے سے مراد کیا ہے۔ کبھی کسی بندے نے اپنی اولاد کے بارے میں غصہ نہیں پیا، کبھی کسی بندے نے اپنے بھائیوں کے بارے میں غصہ نہیں پیا، کبھی کسی بندے نے اپنے ملازموں کے بارے میں غصہ نہیں پیا۔ ہماری زندگیوں میں اس کا تصور نہیں ہے۔ مولوی صاحب بھی بگڑ جائیں،
تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. مسجدوں کے اندر 2-2 3-3 پارٹیاں ہم مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں. باپ جو ہے وہ بھی غصے کے اندر اولاد ان کی محبت کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. ایسے ہی بھائی بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے ہی جو مالک ہے وہ مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے امت مسلمہ کو 2 نصیحتیں کی ہیں. پہلی نصیحت کی کہ نماز کی پابندی کرنا، اور دوسری جو نصیحت ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں، تم سے چھوٹے ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، تمہاری دکانوں پر ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں، تم سے چھوٹے طبقے پر ملازمین ہیں، گھر کے افراد سے لے کر باہر تک جو بھی آپ کے زیر اثر ہے اس کے بارے میں نرمی کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. ہم نہیں ڈرتے، بڑی معذرت کے ساتھ. ہم 2-4 مسئلوں والے مسلمان ہیں، 2-4 مسئلوں والے مسلمان ہیں. جو غریب ہیں نمازیں پڑھی جائیں گے، نہ کوئی جتی چھڑنی ہے نہ قرآن چھڑنا ہے. جڑے مالدار نے وہ حج عمرے کری ہوں گے، نہ کروڑاں چھڑنے نے نہ ارباں چھڑنے نے. مولویوں نے نہ کوئی صدقے کو معافی دینی ہے نہ زکوٰۃ کو دینی ہے. جو آنا ہے ہڑپ کرتے جانا ہے. گھنٹہ گھر بنے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کا کہ ساری گلیاں ہم سے شروع ہوتی ہیں اور ہم پر ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے لیے سمجھو، ذرا اس بات کو سمجھو کہ غصہ پی جانے کا عمل کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے بیٹے اور نواسے. تمام صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے. آپ ان کی محبت میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے لیے منبر سے اتر آتے تھے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے. بڑے لاڈلے تھے، بڑے پیارے تھے. حضرات ہوا کیا، لونڈی جو ہے وہ گرم گرم سالن جو ہے نا، سالن اس کی تشتری یا ہنڈیا جو ہے وہ لے کر کے آئی. انہوں ٹھڈا لگ گیا، یعنی وہ پاؤں پر چوٹ لگ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ برتن جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرم گرم برتن گر گیا، سالن اوپر گر گیا. اچھا وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ راضی کیسے ہوتے ہیں اور ناراض کیوں کر ہوتے ہیں. اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اللہ کے بندے تو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں گرم گرم سالن انسان کے اوپر گر جائے اور ہو بھی وہ بڑا لاڈلا، اور پھر چہرے پر بڑا غصہ آئے کہ جلا کر رکھ دیا ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا صرف ایک ٹکڑا پڑھے والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے بندے تو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اسی وقت ڈانٹے بغیر کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں. تو آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھ سے درگزر بھی فرمائیں. درگزر کیا ہے اب سنیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. یہ ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اپنے اندر یہ خوبی بھی پیدا کریں کہ آپ غصے کو پی جانے والے بنیں اور آپ لوگوں سے درگزر کرنے والے بنیں. انسان کا دل تب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی محبت سے لبریز نہیں ہو سکتا اور اس کو عبادت کی مٹھاس نہیں مل سکتی جب تک اس کا دل حسد سے، کینے سے بھرا ہوا ہو، بغض سے بھرا ہوا ہو، غصے کے ساتھ بھرا ہوا ہو. اس دل کو غصے کے مرض کے ساتھ کبھی بیمار نہ کریں. اگر اس دل کو غصے کے مرض کے ساتھ بیمار کریں گے آپ ہمیشہ مذہبی ہیں
تو بظاہر مذہبی ہیں، آپ حقیقی مذہبی نہیں ہیں۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو کینسر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان بیماریوں کے اندر روحانی بیماری غصہ بھی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے ماں باپ کا گستاخ بنائے گی۔ جو بندہ غصے والا ہے سنتے جائیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ غصے والا ماں باپ کا گستاخ، غصے والا بیوی کے ساتھ ساری زندگی لڑتا رہے گا، غصے والا اپنے بیٹوں بیٹیوں کو گالیاں دیتا رہے گا، غصے والا مولویوں کو اپنے نشانے پر رکھ لے گا، غصے والا حاکم وقت کی غیبت کرتا رہے گا اور گالیاں دیتا رہے گا۔ نمازیں پڑھتا ہے غصے کے ساتھ نمازیں ضائع، زکوٰۃ دیتا ہے غصے کے ساتھ زکوٰۃ ضائع، حج کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے کئی حاجی وہاں پر احرام کی حالت میں بپھرے ہوئے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں روٹی نہیں ملی، اور ساری زندگی رب کا رزق کھاتا رہا ہے۔ اگر ایک وقت یہاں تجھے روٹی نہیں ملی تو کیا ضرورت ہے گالیاں دینے کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، شہوت کی بیماری دل کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، مال کی حرص اور ہوس دل کو آلودہ کر دیتی ہے، حسد بغض یہ دل اس کو نکارا کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو غصہ ہے وہ بھی انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر کیا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو اچھائی کرنے والے ہیں نا ان کا آخرت پر بڑا پختہ یقین ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے آخرت کے ڈراوے سنا کر ہمیں جو نصیحتیں کی ہیں وہ میں 4 نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائی کرنے والے جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ان کا نام ہے ابو درداء کنیت، اور اویمر ان کا نام ہے، اویمر اجلانی کنیت ابو درداء۔ یہ ابو درداء جو ہیں یہ نبی علیہ السلام سے بڑے بڑے فقاہت اور سمجھداری والے سوال کرتے تھے۔ ان سوالات کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا آسمان کو یوں دیکھا، ذرا میری طرف دیکھیے گا، ایسے آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے، آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم، ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا تھا اور تو نے یہ کیسی سطحی سی بات کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ علم تھا کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، عمل سے، آخرت سے، انسان کی قبر کی زندگی سے۔ فرمایا کہ کیا یہ یہود و نصارہ موجود نہیں ہے جو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک بہت بڑی مسجد بندوں سے بھری ہوئی ہوگی، حالت نماز کے اندر انسان ہوں گے۔ کس حالت کے اندر؟ نماز کی حالت میں۔ فرمایا نمازیوں کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اچھائی کرنے والے ہیں نا وہ دل کے ان امراض موذی مرضوں سے جو روحانی کینسر ہیں ان سے متخلا اور بری اور پاک ہوتے ہیں۔ تو ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسے عمل ہیں کہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو بار بار دہرایا ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دفعہ بات کہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر بات کو دہرایا ہے 3 مرتبہ، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ بلکہ جیسے اللہ کے نبی نے غصے کا علاج بتایا ہے ایسے آپ نے کسی اور مرض کا علاج بھی نہیں بتایا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے، پہلوان وہ نہیں ہے
کہ جو پچھاڑ دے کسی کو ہرا دے چوکے انہوں زمین دے ہوتے پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کہا کہ غصہ نہیں کرنا۔ میں اور آپ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم بڑی ساری اچھائیوں سے، خیر سے، دنیا آخرت کے فائدوں سے صرف اس وجہ سے محروم ہوئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں۔ یہ نوجوان، بھائی تو مرد ہے، تو خامد ہے، تو بادشاہ سلامت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت بن کر لونڈیاں اور حقیر سمجھتے ہوئے بیویوں کو تکلیف دینا اور طلاقیں دینا، یہ کوئی بہادری اور کوئی جرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان، یہ آخرت کے بارے میں ڈراوا ہے، فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب پاکستانی جو قوم ہے، کچھ ہمارے مرض ایسے ہیں جو پوری قوم کے ہیں، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ سندھی ہو، وہ پٹھان ہو، بلوچی براوی ہو، وہ وہابی دیوبندی کوئی بھی ہو، اس کا کسی قوم سے، زبان سے، مسلک سے تعلق ہے نا، اس کے اندر یہ مرض ہے۔ پہلا مرض کیا ہے؟ ہر پاکستانی نہ ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی مشورہ دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، بڑا گویڑی ہے، بندوں کو بڑے کرتب بتائے گا۔ ہر پاکستانی جو ہے نا وہ سیاستدان ہے، مبصر بنتے ہوئے حکمرانوں پر تبصرے کرے گا، ان کی برائی کرے گا، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری زبانیں بھی بڑی چتر چتر چلتی رہتی ہیں اور نہ حق چلتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ لوتھڑا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ لوتھڑا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دینے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع وہ یہی ہے کہ جن بندوں کے قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ بندے کون ہیں؟ وہ بندے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بندے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بندے ہیں جو اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں، وہ بندے ہیں جن کے قریب اللہ کی رحمت ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ بندے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی طرف تحفے تحائف بھیجے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اس کی غمی کو اپنا غم سمجھے۔ اب مجھے کوئی ایک اہل حدیث اور اہل سنت بتا دے جو فی زمانہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے والے ہو، بلکہ ہماری مسجدوں سے سب سے زیادہ تکلیف ہمارے ہمسایوں کو ہوتی ہے۔ یہ سپیکروں کی ایسی آواز جو مریضوں کو تکلیف دے، بوڑھوں کو تکلیف دے، اور کس نے تمہیں کہا ہے کہ اتنی بلند آواز رکھو کہ اذان کی آواز بھی لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے؟ اللہ کے لیے اس کو بھی سمجھیں، مناسب آواز ہونی چاہیے، رستوں کو تنگ نہیں کرنا، پہاڑیاں بناتے ہوئے اور زمین کے اوپر کھیل کھلواڑ کرتے ہوئے اور جلسے اور جلوسوں کے نام پر لوگوں کے رستے بند کر دینا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ایسے مذہب اور دین کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔
3 दिन तक मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये वाजिब है। उसके लिए अच्छा खाना पकाएं, उसके साथ हुस्न सलूक करें और फिर उसके बाद अगर आप उसको घर वाला खाना खिलाएं तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन अगर आप हुस्न सलूक करें तो ये बात याद रखें, मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाले बंदे का रिज़्क़ कभी भी कम नहीं होता। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आई, उसने अपने खामद का शिकवा किया बड़े बेहतरीन तरीके से। खामद का शिकवा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा खामद बड़ा ही नेक है, रात को तहज्जुद पढ़ता रहता है, मुसल्ले पर, बीवी के बिस्तर पर नहीं। ये जुमला मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। मुसल्ले पर ही रहता है और दिन में भी रोज़े रखता है, दिन रोज़े रखकर और रात को मुसल्ले पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा, उसको बुलवा लिया। फरमाया बड़ी तू नमाज़ें पढ़ता है? जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तौफीक है। रोज़े भी माशाअल्लाह तू बड़े रखता है? जी हाँ, अल्लाह ताला की तौफीक है। फरमाया सुन, वली ज़ैफ़िका अलैका हक़्क़ुन वली ज़ौजतिका अलैका हक़्क़ुन। अगर तू मुसल्ले पर खड़ा होता है तो तुझे अपनी बीवी के बिस्तर पर भी होना चाहिए कि तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। और तू रोज़े रखता है, मेहमान आउंदे ने ते मेहमान नूं बंदा बहा छड़े, गल्लां बातां करता रहे, उससे बातें करता रहे, गुफ्त शुनीद करता रहे, और जब जाने का वक़्त हो तो फिर उसे टीठ करने के लिए, दलील करने के लिए, अच्छा दसो फिर खाओगे की ते पियोगे की। ये इकराम ज़ैफ़ नहीं है। इकराम ज़ैफ़ है कि आप उससे वाकिफ़ हो, आप वाकिफ़ ना हो, आपको मतलब हो, उसको मतलब हो ना हो, आपके पास आया है तो मौसम के मुताबिक उसकी मेहमान नवाजी करना। मैंने अरबों के अंदर ये आदत देखी है, उनके यहाँ पानी की बड़ी किल्लत होती है। कोई बंदा भी जब जाता है सबसे पहले वो उसके सामने सादा पानी पेश करते हैं कि जनाब आप पानी पिए। फिर उसकी तबीयत के मुताबिक, भाई शुगर का मरीज़ तो नहीं है, ऐसे जुमले पूछ लेना, अल्लाह इस पे राज़ी होता है कि आप क्या पसंद करेंगे। फ़ौरन उसको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, फिर उसके बाद उसकी बात सुनें। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका और वतीरा है। और ये अच्छाई करने वालों की आदत है। जो लोग कहते हैं ना जी अखलाक हसना, अखलाक हसना के अंदर ये चीज़ भी शामिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। तो अल्लाह ताला ये खूबियाँ हमें अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। हमसायों के साथ उसने सलूक करना और अपने मेहमानों के साथ उसने सलूक करना, ये रिज़्क़ को बढ़ाने वाले आमाल हैं, इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत लाने वाले आमाल हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो अच्छाई करने वालों के करीब है। अब सबक एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं, भाई अच्छाई करने वाले कौन हैं? अच्छाई करने वाले जो बग़ैर गर्ज मतलब पहचान के अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो खाना खिलाने वाले हैं। अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो सिला रहमी करने वाले हैं। अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो अपने दिल के अंदर हसद बुग़्ज़ नहीं पड़ने देते। अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो हमसाये के साथ उसने सलूक करते हैं। और अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो यावा गोई नहीं करते कि हर वक्त ही ज़ुबान चलती रहे, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करते हैं। और अच्छाई करने वाले कौन हैं? जिनका अपनी शहवत, अपने सेक्स पर कंट्रोल है। और अच्छाई करने वाले कौन हैं? जो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।